السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. کل کی نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسرے پارے کی تکمیل کی تھی. تیسرے پارے کا آغاز تفضیل بین الانبیاء والرسل کے مضمون سے ہوتا ہے. انبیاء اور رسول کے درمیان فضیلت کا مضمون. اس بارے میں اہل سنت کا یہ اور پوری امت کا یہ اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ تمام انبیاء اور رسول میں افضل ترین نبی اور رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگرچہ بعض جزوی فضیلتیں مختلف حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو عطا ہوئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم کلام ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہونا اور بن باپ کے معجزانہ پیدائش اور پھر رفع آسمانی. اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت، امامت الناس اور ابو الانبیاء ہونا کہ سارے انبیاء ان کی نسل سے آئے. تو یہ مختلف جزوی فضیلتیں مختلف انبیاء کو حاصل ہیں، البتہ کلی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی. نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، مختصر باتیں، مختصر الفاظ، لیکن معنی اور مفہوم بہت زیادہ، جامع کلمات. نمبر 2، ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک روایت میں آتا ہے مسیرۃ شہر، 1 مہینے تک کی مسافت تک. ابھی آپ علیہ السلام دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتے کہ اس دشمن پر رعب طاری ہو جاتا تھا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، وہ حکم ہوتا تھا کہ سارا کا سارا میدان میں جمع کریں، آسمان سے آگ برستی تھی اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. ہماری امت کے لیے، اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. نمبر 4، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے زمین کو طہورا، طہارت کا ذریعہ یعنی تیمم جو ہم کرتے ہیں مٹی سے، اور مسجدہ، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے نماز یا ان کی عبادات صرف عبادت گاہوں میں جائز تھی اور کہیں نہیں جائز تھی. اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. اگرچہ ظاہر ہے کہ مسجد میں افضل ہے، لیکن کہیں اگر مسجد نہیں پہنچ سکے کہیں بھی نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی. اور نمبر 5، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. پچھلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے رسول ہوا کرتے تھے. اور نمبر 6، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، مجھے خاتم النبیین بنایا گیا. اس کے بعد 34واں رکوع ہے بڑا خوبصورت، جس میں قرآن حکیم کی سب سے اونچی آیت، تمام آیات کی سردار آیت الکرسی وہ واقع ہوتی ہے. اس کو آیت الکرسی کہا گیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عرش اور کرسی کا تذکرہ ہے. اور یہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا جب ہم الف لام میم پر گفتگو کر رہے تھے کہ بعض آیات متشابہات ہوتی ہیں. عربی میں یا ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولے جائیں گے تو ان کا حقیقی معنی ہم نہیں جانتے. ہم مانیں گے کہ کرسی ہے، کیسی ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کو ہم اللہ کی طرف چھوڑ دیں گے. جیسا کہ امام مالک علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن بار بار کہتا ہے اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. تو یہ استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے؟
تو امام مالک علیہ رحمہ نے جو جواب دیا یہ ایک طرح سے سٹینڈرڈ جواب ہے تمام متشابہات کے حوالے سے. فرمایا کہ الاستواء معلوم. دیکھو عربی میں استوا کسے کہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، کسی شے پر برابر ہو کر بیٹھ جانا، تو عربی میں کیا ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن وَكَيْفِيَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى مَجْهُولٌ، اس کی اللہ کے لیے کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ استوا ہوا، جیسے بھی ہوا کیونکہ قرآن نے بیان کیا اور قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. والجحود به کفر، اس کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کا کفر لازم آئے گا. والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. کیوں؟ صحابہ نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا آپ علیہ السلام سے، تو اس کی کیفیت کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں اور جتنے الفاظ ہیں بس اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے آیت الکرسی ہے جس کا مضمون سارا کا سارا توحید سے متعلق، توحید سے متعلق. کیا الفاظ ہیں؟ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی، جو سدا زندہ ہے. القیوم، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. باقی سب بھی اگر زندہ ہیں یا باقی سب بھی اگر موجود ہیں تو صرف اس کے طفیل. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے، کس کی جرت کے اس کے حضور شفاعت کرے. ہاں، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے. تو یہاں شفاعت کا ایک حق تصور بھی بتا دیا. ایک شفاعت ہے جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی شفاعت. اور وہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت میدان حشر میں ساری انسانیت جمع ہوگی اور سورج، ہم جانتے ہیں روایات میں آتا ہے، سوا نیزے پر ہوگا. لوگ گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں شرابور، پریشان، جو وحشت ہے میدان حشر کی اس سے پریشان ہوں گے، اور اس وحشت اور دہشت میں سب مبتلا ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. تو مختلف لوگ، مختلف حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ باری تعالیٰ کے حضور درخواست کریں، حساب کتاب تو شروع ہو. ایک تو حساب کی الگ ٹینشن کہ وہ کیا حساب ہوگا، یہاں تو حساب شروع نہیں ہو رہا. تو مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر کر دیں گے کہ میں نے دنیا میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا یا ایسا ہو گیا تھا، اپنی اپنی جو لغزشوں کا کوئی تذکرہ کریں گے. یہاں تک کہ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور لوگ آئیں گے اور آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہوں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ محامد، حمد کے کلمات القا ہوں گے جو ابھی میں نہیں جانتا، اور ان کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا. اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے نبی اپنا سر اٹھائیے. سل تعطیٰ، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ کی درخواست پر پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ شفاعت وہ ہے جس کا فائدہ ہر مخلوق کو ہوگا، ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر مسلمان، ہر کافر کو، سب کو. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور ایک شفاعت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی جاتی ہے، ایک ایسی دعا جو لازماً قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی اپنی اپنی قوموں کے لیے یا اپنی اپنے حوائج کے لیے. میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی، آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی. اور وہ آپ کی شفاعت جس سے بالآخر جو شخص جہنم میں جل کر کوئلہ بھی ہو چکا ہوگا لیکن دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آپ علیہ السلام کی شفاعت سے بالآخر اس کو بھی نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. یہ شفاعت وہ ہے کہ جو درجہ بدرجہ مختلف لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کے حساب سے عطا ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ کبیرہ گناہوں والوں کے لیے. آپ کبھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کریں. مسجد نبوی میں جو سونے کے کام سے مختلف احادیث لکھی ہوئی ہیں ریاض الجنہ کے آس پاس، اس میں ایک یہ روایت بھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کے لیے، کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، صرف صغیرہ والوں کے لیے نہیں، کبیرہ والوں کے لیے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صلحاء، اولیاء، حفاظ، مقدس مقامات، یہ زمین جس پر آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے یہ اس کے لیے گواہی دے گی، قرآن مجید سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، مشہور روایت ہے القرآن والصیام یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، میری وجہ سے یہ بھوکا پیاسا رہا، خواہشات سے رکا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اللہ میری وجہ سے اس نے رمضان کی راتوں کی نیند قربان کی، بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ آپ نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ اللہ ہی کی اجازت سے ہوگا۔ کس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، کون کرے گا، یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ تو جب اللہ ہی کی اجازت سے ہونا ہے تو پھر سفارش کی کیا ضرورت؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے مقام و مرتبے کو اللہ ظاہر کریں گے، نیک لوگوں کے مقام و مرتبے کو اس طرح ظاہر کریں گے کہ انہیں سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا، لیکن سب کچھ اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام اگلے پچھلے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، باقی سب کے پاس جتنا علم ہے وہ سب اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، ذرا بھی کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت۔ بہت سے فضائل آیت الکرسی کے احادیث میں روایت ہوئے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آیتن ہی سیدۃ آی القرآن، قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے اختتام پر، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ، صرف موت کا فاصلہ۔ تو اس کو نماز کے بعد کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے جسے اپنے خیر کا کچھ خبر ہی نہیں ہے، جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، تو بہت بے وقوف ہے وہ، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس کو بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جاتا ہے، غلط سلط معنی لیے جاتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھو اللہ خود کہہ رہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو یہ علماء اور یہ مبلغین اور یہ داعیان ان کو کیا پڑی ہے، لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ بھئی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کی جب مرضی آئے گی وہ عمل کر لے گا۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی قبر کی فکر کرو، ہم اپنی قبر کی فکر کریں۔ لا اکراہ فی الدین، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس آیت کا صرف پس منظر معلوم ہو جائے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب بعض یہود کے لوگوں نے اسلام قبول کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو مجبور کرنا شروع کیا کہ تم بھی اسلام قبول کرو، اور ان کو بیڑیاں ڈال دی ان کے پیروں میں کہ جب تک اسلام قبول نہیں کرتے چھوڑیں گے نہیں۔ آیت اتر گئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے، اسلام قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا تو اب اگر احکام پر عمل نہیں کریں گے اور گناہوں کے قریب جائیں گے تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب آدمی کسی دائرے کے اندر آتا ہے یا تو وہ دائرے سے باہر رہے تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ ایک مرتبہ کسی دائرے کے اندر آ گیا، آپ نے کہیں مثال کے طور پر کہیں ملازمت اختیار کی، وہاں کانٹریکٹ پر سائن کر دیا کہ میں 9 to 5 یہاں پر ٹائم دوں گا، اب 9 to 5 ٹائم نہ دیں اور اپنا کام نہ کریں تو کمپنی والے چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ 2.5-3 سال کا، اس کو ہم اسکول میں ڈپازٹ کرا آتے ہیں، صبح 6:30 بجے سخت سردی میں اس کو تیار کر کے مار کے اس کو اٹھا کے بھیجتے ہیں۔ یہ زبردستی نظر نہیں آتی لوگوں کو، اور ساری زبردستی دین میں نظر آتی ہے کہ دین والے زبردستی کر رہے ہیں۔ تو بھائی دین قبول کرنے میں جب تک قبول نہیں کیا ہے کوئی زبردستی نہیں، کوئی گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھوا سکتا۔ ہاں ایک مرتبہ قبول کر لیا اب احکام لاگو ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، انہوں نے کچھ گول مول کرنا شروع کیا، معاملہ گڑبڑ کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی اسرائیل کو کوہ طور بلایا،
کوہ طور اٹھا کر سر پر مسلط کر دیا کہ مانتے ہو تورات کو یا ابھی گرائیں اس پہاڑ کو تمہارے سر پر. بار بار قرآن میں آیا یہ مضمون, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے طور پہاڑ تمہارے سر پر بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو ہم نے کتاب تمہیں دی ہے مضبوطی سے پکڑو. وَاسْمَعُوا, اور غور سے سنو. یہ زور زبردستی نہیں ہے, زور زبردستی ہے کیونکہ ایمان قبول کر چکے تھے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل کوٹ ہوتی ہے کہ جناب, ورنہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جناب آپ کسی سے دین کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے, کسی کو دین کی طرف نہیں بلا سکتے, کسی کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, تو بتائیے دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, یہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ قرآن کی یہ ساری آیات کہاں گئیں؟ کہا جاتا ہے جناب نیکی اور بدی یہ تو ریلیٹیو ہوتا ہے, یہ تو نسبتی ہوتا ہے, یہ تو ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. تو بھائی پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نا. ادعو الی سبیل ربک, بلائیے اپنے رب کے رستے کی طرف. بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی جو قرآن آپ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ کیجیے. یہ ساری آیات بیکار ہو جائیں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں, یہ سب باطل ہو جائے گا. تو بالکل غلط سلط مطلب اس آیت کا لیا جاتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جن میں احیاء موتا کی طرف اشارہ ہے, مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کی طرف اشارہ. جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقے کے بادشاہ نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا, مباحثہ ہوا, تو وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا. تو اس نے کہا, بیوقوف تھا آدمی, اس نے کہا بھائی میں بھی زندگی کا اختیار رکھتا ہوں, میں بھی موت کا اختیار رکھتا ہوں. قید خانے سے 2 آدمی بلوائے, ایک پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا, اس کو رہا کر دیا, کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی بخش دی. اور ایک بیچارہ معصوم تھا, اس کو وہیں قتل کروا دیا, کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غبی آدمی ہے, بیوقوف آدمی ہے, اس کو ذرا سی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایسی آخری زیادہ بحث نہیں کی انہوں نے, ایسی آخری دلیل دی, جزاک اللہ, ایسی آخری دلیل دی کہ اس پر اس کا منہ بند ہو گیا. کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو گیا. یہ جو دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی. آگے سے نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اچھا اگر تمہارا رب برحق ہے تو وہ ذرا مغرب سے نکال کر دکھائے, یہ بھی تو کہہ سکتا تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ اگر میں نے یہ کہا تو وہ واقعی ہو جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی اللہ نے لاج رکھی, قیامت سے پہلے یہ ہوگا, مغرب سے سورج طلوع ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے. بہرحال تو اس میں بھی احیاء موتا کی طرف ذکر. پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام, اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے اور اتفاق ہے کہ اگرچہ نام نہیں ہے لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے, جنہوں نے بنی اسرائیل کے زوال کے بعد, ایک بہت شدید زوال ان کے اوپر آیا تھا, یروشلم پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا تھا. یہ لوگ عراق غلام بنا کر لے جائے گئے تھے, بیبلونیا اس زمانے میں عراق کا نام تھا. اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا بیت المقدس سے, تو دیکھا پوری بستی تباہ و برباد ویران پڑی ہوئی ہے. تو بے ساختہ زبان پر آ گیا, اللہ اس مردہ بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے, اتنی بری طریقے سے تباہ ہوئی ہے. اللہ نے 100 سال تک سلا دیا, ایک طرح کی موت طاری کر دے, پھر زندہ کیا. اتنے عرصے میں وہ بستی بھی آباد ہو چکی تھی, اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جو سواری تھی, جس گدھے پر وہ سواری کر رہے تھے, وہ جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی, اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ, انہوں نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں ہے, یعنی یہ تو پیغمبر ہے نا, تو پیغمبر کا ایمان تو کامل ہوتا ہے, کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا بالکل ایمان ہے, لیکن بس قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ایسے مشاہدات کراتے ہیں جس سے ان کا ایمان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ ہر ایک کو کامل درجے میں کنونس کر سکیں. ان کو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے نا, تو ان کو بعض مشاہدات کرائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھی 4 پرندے لو, انہیں اپنے آپ سے اچھی طرح مانوس کر لو, اچھی طرح ہلا لو اپنے آپ سے, پھر ان کو ذبح کرو, گوشت ان کا سارا مکس کر کے, اور 4 الگ الگ پہاڑیوں کے اوپر ڈال دو, اور پھر بلاؤ, تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے, اڑتے ہوئے نہیں,
کہ شبہ ہو کہ کوئی اور پرندہ آ رہا ہے، نہیں، وہی چاروں دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، یہ ان کو مشاہدہ کرائے گا۔ تو یہ سارے واقعات، اور پیچھے جو حضرت طالوت اور جالوت کی جنگ والا قصہ تھا، اس میں بھی اس طرف اشارات تھے، اس سے پہلے بھی ایک دو مقامات پر اس کے اشارات تھے۔ بار بار وہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، 70 سردار ان کے کوہ طور پر بلائے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، بجلی برسی، سارے ہلاک ہوئے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو ان سارے واقعات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا۔ تو آخرت کے حوالے سے یہ عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد 2 رکوعات میں مسلسل اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ کہا جو ایک دانہ جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو زمین میں بویا جائے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو 1 روپیہ جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اگر اخلاص ہو، مال حلال کا ہو، اور صحیح مصرف میں خرچ ہو، 3 شرائط، اخلاص، حلال مال، صحیح مصرف پہ خرچ ہو، تو 1 روپیہ جو اللہ کے رستے میں خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور اضافہ کرتا ہے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے 1 کھجور کا دانہ جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو، آپ نے فرمایا نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے 1 کھجور دے کر بچاؤ، 1 کھجور اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 1 کھجور کا دانہ جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، کما یلیق بشانہ، ظاہر متشابہات میں سے جیسے اللہ کی شان کے مطابق، پھر اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنی بکری کو، چھوٹی سی بکری کو پروان چڑھا کر بڑا کر دیتا، اور اللہ اس کا اجر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ گویا وہ احد پہاڑ جتنا اس کا ثواب ہو جاتا، بشرط یہ کہ اخلاص ہو، اخلاص، صحیح مال ہو، اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور خرچ ہو صحیح مصرف پر، اور جو چیزیں اس انفاق کو خراب کرتی ہیں ان سے آدمی بچے۔ نمبر 1 دکھاوا، نمبر 2 جس پر خرچ کیا اس پر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا کہ دیکھو میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اب تم ایسا کر رہے ہو، تو ریاکاری، احسان جتلانا، اور مال کا ناجائز یا حرام ہونا، اس سے اس انفاق کا سارا اجر برباد ہو جاتا، سارا اجر برباد ہو جاتا۔ اس پر کئی مثالیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو زمین سے تمہیں پیداوار حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ زمین سے فصلیں حاصل ہوتی ہوں تو اس میں عشر ادا کیا جاتا ہے، اور جو زمین سے کانوں سے منرلز حاصل ہوتے ہیں اس میں خمس ادا کیا جاتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے اس انفاق کا سب سے زیادہ مستحق طبقہ کون سا ہے؟ یہ سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو دینا چاہیے، تو بہت ساری مدات ہیں۔ ایک اعتبار سے جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان پر انفاق کرنا انفاق بھی ہے اور حسن سلوک بھی ہے، قرابت داری بھی ہے۔ ایک اعتبار سے اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو، مسلمانوں پر کوئی اجتماعی مصیبت کہیں آ جائے تو ان کا حق بڑھ جاتا ہے، جیسے ابھی آج کل فلسطین کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص پہلو سے مسلمانوں کے انفاق کا، مسلمانوں کے مال کا سب سے بڑا مستحق طبقہ کس کو بیان کیا، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہاری مالی امداد کے بطور خاص وہ مستحق ہیں جو فقراء ہیں، ایسے فقراء جنہوں نے احصروا فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو مقید کر رکھا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس طرح کہ اپنی معاش کا بندوبست خود سے نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے یہ بہت سفید پوش ہے، بہت اس کے پاس پیسہ ہے، بہت ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وجہ سے۔ تعریفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کے چہروں کے حالات سے پہچان لوگے،
لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب یہ طبقہ کون سا ہے؟ دیکھیں دین کے بہت سارے شعبے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شانیں ہیں جو اس امت میں برقرار ہیں۔ جیسے ایک شعبہ تعلیم کا شعبہ ہے، مدارس ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور دین کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، جو فرض کفایہ درجے کے علوم ہیں، کہ جو پوری امت پر اجتماعی طور پر جن علوم کی حفاظت فرض ہے کہ اتنے ایسے افراد ہر علاقے اور معاشرے میں ہوں جو لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ تو ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ، ظاہر ہے اگر یہ آج کل تو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بھئی یہ لوگ بھی کوئی کاروبار کریں اور کوئی دنیاوی معاش کا انتظام کریں، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ کچھ لوگ اس کام کے لیے کل وقتی وقف رہیں، جیسے صحابہ اکرام میں اصحاب صفہ تھے، کل وقتی اس کام کے لیے وقف تھے نا، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رکھتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے، پھر کہیں ضرورت ہوتی تھی تو آپ انہیں مبلغین بنا کر بھیجتے تھے، اور لوگ اپنے باغات سے کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی انگور لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں نا، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں وہ پیچھے کی طرف ایک چبوترا سا ہے، وہاں وہ صفہ تھا جہاں یہ مسافر قسم کے صحابہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، کہیں سے کچھ کھانے کو آ گیا تو آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ کھانے کو بھیج دیا، آپ نے ان کے لیے کچھ اہتمام کر دیا تو ہو گیا، ورنہ فاقے سے رہتے تھے، اور کل وقتی بس دین سیکھنا اور آگے پھر سکھانا ان کا کام تھا، یہ اصحاب صفہ تھے۔ اسی طریقے سے تبلیغ یہ ایک پورا کل وقتی کام ہے، ویسے تو اس کا ایک پورشن ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن باقاعدہ اس کو پورے شعبے کے طور پر اپنانا اور ساری دنیا تک پھیلنا یہ ایک پورا فرض کفایہ کام ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، اسی طرح تزکیہ ہے، اسی طرح خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں۔ تو جن لوگوں نے دین کے ان مختلف شعبوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ان کی کفالت امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری۔ تو جہاں ہم اپنے مال کو اپنے ارد گرد موجود غرباء پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، وہاں اس مد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دین کی حفاظت اور دین کے آگے تسلسل کا ایک بہت بڑا ذریعہ، اور یہ میں اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے اخراجات اٹھانا، اس میں اپنا مال لگانا، اس کا یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت میں آتا ہے کان اجود الناس، آپ لوگوں میں ویسے ہی سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان جب آتا تھا تو آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ تو یہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے۔ تو اس مد کو یہاں پر لوگ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ویسے صدقات جاریہ کے بہت سے کاموں پر خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دین کے تسلسل اور دین کی حفاظت اور دین کے آگے نشر و اشاعت کا کام ہے، اس کے لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی مد ہے جہاں ہمیں اپنا مال لگانا۔ بھئی کوئی اپنا وقت نہیں لگا سکتا، مال تو لگا سکتا ہے نا، جیسے حدیث میں آیا لا حسد الا فی اثنتین، رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف دو افراد پر، ایک وہ جو قرآن کے دین کے علوم کو سیکھ کر آگے سکھا رہا ہو، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں اس کام کے لیے اپنا مال لگا رہا ہو، اس کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہوتا ہے، وہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے قرآن حکیم کے علوم کے آگے ترسیل کا، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہاں پر اس مد کو نمایاں کیا گیا۔ جہاں انفاق کا ذکر آیا تو اس کا جو اپوزٹ ہے، یعنی جب انسان کے پاس اس کی ضروریات سے اضافی مال ہو تو ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، آخرت میں 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ اور اضافی مال کا بدترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے سود کمانا شروع کر دے۔ تو اس صورت میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 275 سے 281، ان 6-7 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کی حرمت کا آخری فیصلہ اتارا۔ اس سے پہلے اور آیات ہیں جو مختلف مقامات پر نازل ہو چکی۔ یہ جو آیات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کے موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے کوئی 80 دن پہلے، یا ایک روایت کے مطابق 9 دن پہلے نازل ہوئی۔
بالکل آخری وحی میں سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور جس میں سود کی حرمت کا آخری فیصلہ سنا دیا گیا. ارشاد ہوا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. الجزاء من جنس العمل، جزا عمل کی جنس سے ہوا کرتی ہے. یہ جو سود خور کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اسے سامنے والے سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، خون نچوڑتا ہے نا سامنے والے کا. یہ سود لینا خون نچوڑنا ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسی جنس سے سزا دیں گے. جیسے معراج کی روایت سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کروائے گئے تھے نا، کہ بھئی فلاں شخص کو یہ سزا دی جا رہی ہے، فلاں کو یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ پوچھتے تھے یہ کون ہے، آپ بتایا جاتا تھا یہ فلاں ہے. تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے. جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا، فرشتے پتھر مار مار کے اس کو اندر دھکیل دیتے دوبارہ. مستقل یہ معاملہ چل رہا. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، بتایا یہ سود خور ہے، سود خور، سود لینے والا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، پاگل آدمی کی طرح، مجنون دیوانے کی طرح کھڑے ہوں گے کہ دنیا میں مال کی طلب میں یہ ایسے ہی دیوانے تھے. انہیں حلال حرام کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں سامنے والے کی کوئی مجبوری نظر نہیں آتی تھی، بس اپنا پروفٹ چاہیے، اپنا فائدہ چاہیے. اور ان کی دیوانگی کا ایک سبب یہ بھی قرار دیا گیا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں بھئی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھئی تجارت میں کیا ہوتا ہے، 100 روپے کی چیز آپ نے خریدی، آگے 110 روپے کی بیچ دی، 10 روپے منافع ہو گیا. یہ تم کہتے ہو حلال ہے. میرے پاس 100 روپے اضافی پڑے ہوئے تھے، میں نے کسی کو قرض دے دیا 100 روپے، بدلے میں 10 روپے اضافی لیتا ہوں، تو یہ بھی تو پروفٹ ہے. کیا فرق ہوا؟ اچھا، ایک ہے ٹریڈ، ایک ہے لائبلٹی، دونوں میں فرق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کوئی فرق بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا مظاہرہ کیا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہ اللہ کا فیصلہ ہے. بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں دونوں میں، لیکن یہ اس مقام پر کوئی فرق نہیں بیان ہوا، بلکہ کہا بس اللہ کی بات مانو، اس نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا. آج لوگ اتنے معصوم بنتے ہیں جناب، سود کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی متعین نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں 1960 کی دہائی سے، بلکہ 70 کی دہائی سے غالباً یہ سود کے حوالے سے کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، 90 کی دہائی میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بینک انٹرسٹ بھی سود ہے، تو فوراً اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا گیا. پھر وہ جناب گیا شریعت اپیلیٹ بینچ، جہاں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بڑے بڑے علماء حضرات بھی تھے، جج بھی تھے. تو 99 میں غالباً ان کا فیصلہ آیا کہ بھائی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے، یہ بینک انٹرسٹ سراسر سود ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں نہ پاکستانی قانون میں. ہماری جو ہمارا دستور ہے اس کی آرٹیکل 36F میں صاف صاف لکھا ہوا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ربا کو ختم کریں. اگر گڑبڑ کیا کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ربا کی کوئی ڈیفینیشن ہی متعین نہیں ہے اور یہ بینک انٹرسٹ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. اس طرح کی گڑبڑیں کرتے ہیں. تو 14 سوالات بنائے، کئی سالوں تک اس پر بحثیں ہوئیں. بالآخر مفتی تقی عثمانی صاحب نے پورا جو فیصلہ سنایا تھا 1999 میں شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج کی حیثیت سے، وہ اب کتابی صورت میں دستیاب ہے. بہترین ڈاکیومنٹ ہے. کسی کو سود کا مسئلہ سمجھنا ہے نا آج کے دور میں، وہ پڑھ لے سارے سوالات ایک ایک کر کے، اور سارے اشکالات بڑے بڑے اکانومسٹس نے اور بڑے بڑے معاشیات کے ماہرین نے جو جو اعتراضات کیے تھے، ایک ایک کا سب کا جواب دیا ہوا اس میں. بالکل 2-2-4 کی طرح صاف کر دیا مسئلہ. لیکن وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف واپس بھیج دیا گیا. شریعت اپیلیٹ بینچ سے ان ججز کو فارغ کیا حکومت نے، اور وہ کیس واپس چلا گیا فیڈرل شریعت کورٹ. پھر جا کے یہ 2022 میں جا کے اب دوبارہ فیصلہ آیا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ نہیں وہ سارے فیصلے درست تھے، اب نافذ کرو، 5 سال ہے تمہارے پاس، ختم کرو سود کو. یہ کھلواڑ چلتا رہا ہے ہمارے یہاں. امپلیمنٹیشن کی نیت نہ ہو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر
ورنہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ سود کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کوئی اس میں ابہام ہی نہیں ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو الربا، ہر وہ لائبلٹی، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی قسم کا منافع، کسی قسم کا بینیفٹ لے کر آئے، وہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ کریڈٹ کارڈز ہیں جناب، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، بانڈز ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی صورت جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ جو موبائل کمپنیز میں کبھی آپ کا بیلنس ختم ہو جائے تو آپ لون لیتے ہیں نا، وہ لون جب آپ دوبارہ بیلنس ڈلواتے ہیں اس کے ساتھ کچھ سروس چارجز کٹتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ شامل ہو گیا آج کل ہماری زندگی۔ تو بھائی سود کا یعنی اگر آپ احادیث پڑھیں نا، آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شدت بیان کی ہے سود کی حرمت، کانپ اٹھے آپ۔ ایک ہی روایت کافی ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ الربا 70 حوبا، آپ نے فرمایا ربا کے 70 حصے ہیں، ربا کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسروہا، سب سے ہلکا یہ ہے، ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، معاذ اللہ۔ یہ سود کے گناہ کا سب سے ہلکا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا سود کا ایک لقمہ، ایک درہم، ایک دینار 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، 36 مرتبہ۔ اور اس کو کیسے آج کل تو یہ پلی لی جاتی ہے جناب، دنیا کی معیشت تو اسی پر چل رہی ہے۔ تو بھئی دنیا کی معیشت کو ہزاروں سالوں سے اس پر نہیں چل رہی، پچھلے 300 سال سے چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی دنیا کی معیشت چل رہی تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تجارت ہوتی تھی، مسلمانوں کی معیشت ہوتی تھی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جناب سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ اللہ کے حکام پر عمل کرنے کی نیت ہو تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، نیت نہ ہو تو سب کچھ مشکل ہے۔ تو بچنا ہے، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کیونکہ مال میں حرام کی آمیزش کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ایک لقمہ جو حرام کا انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، 40 دن تک کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ حساسیت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فدعوا الربا والریبہ، ربا کو بھی چھوڑ دو، سود کو بھی چھوڑ دو، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس میں سود کا شائبہ بھی تمہیں محسوس ہو، دل میں کچھ مسئلہ ہے کہ کھٹک محسوس ہو کہ اس میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، فوراً چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حلال کے 10 میں سے 9 حصے چھوڑ دیا کرتے تھے حرام سے بچنے کے لیے، حرام کو نہیں، حلال کے 10 میں سے 9 چھوڑ دیا کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ کہیں حرام تک نہ پہنچ جائے۔ یہ احتیاط، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی طویل ترین آیت نمبر 282، اس میں قرض اور لین دین کے مسائل ذکر کیے کہ کبھی تم کریڈٹ پر کوئی تجارت کرو، کریڈٹ سیل ہو، مستقبل میں کوئی تمہارے اوپر کوئی لائبلٹی ہو، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ کیش ہو جو بعد میں دینا ہو، کریڈٹ پر تم نے کوئی مال اٹھایا ہوا ہے یا اور کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو مستقبل کے معاملات کو لکھ لیا کرو اور اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب درجے کا حکم ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن مستحب درجے کا حکم ہے کہ اس کے ذریعے سے حفاظت ہو جاتی ہے اور معاملے کو یاد رکھنا اور بعد میں عدالت میں گواہی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 284 جو اس آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، اس نے صحابہ اکرام کو لرزا دیا تھا، کانپ اٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں اگر تم ان کو ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے ان کا حساب لے لے گا۔ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، جو خیال، جو وسوسہ، جو نیت، جو ارادے، جو کچھ بھی دل میں ہے، تم کسی پر ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بخشے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ صحابہ اکرام کانپ اٹھے،
خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں تو پتہ نہیں کون کون سے وسوسے آتے ہیں. اب وسوسے تو غیر اختیاری چیز ہے نا بھائی، وسوسے کو روک نہیں سکتے، وسوسہ تو ڈالتا ہے شیطان. ہاں وسوسے پر عمل نہ کرے آدمی، وسوسے کو دل میں پکائے نہ، لیکن وسوسے کا آنا تو غیر اختیاری، تو اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو یہود کی طرح روش اختیار مت کرو، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو سنو اور مانو. تو صحابہ اکرام نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے تعریف میں نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تعریف میں اگلی آیت نازل ہوئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی فوراً ایمان لے آئے اس بات پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور کیا کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ایک کو مانے ایک کو نہ مانے نہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. وقالو، اور ان مسلمانوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مزید کہا غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا. تو پہلے تو ان کی تعریف کر دی گئی اور پھر مسئلہ واضح کر دیا جو اشکال ہو رہا تھا کہ غیر اختیاری وسوسوں پر بھی پکڑ ہوگی. کہا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی عن ثلاث، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے 3 چیزوں سے تجاوز فرما لیا، معاف فرما لیا، درگزر فرما دیا. نمبر 1 عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، جو کام غلطی سے ہو جائے، جو کام بھولے سے ہو جائے، اور جس پر مجبور کر دیا جائے، گن پوائنٹ پر کوئی غلط کام کروائے، تو اللہ نے یہ معاف کر دیا. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسوسے کا گناہ اٹھا لیا جب تک اس کو زبان پر نہ لائے اور اس پر عمل نہ کرے، تو وسوسے پر بھی پکڑ نہیں ہے. تو اس آیت نے آ کے وہ جو پہلے کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا حساب ہوگا، اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے، اختیاری باتیں، غیر اختیاری باتوں پر پکڑ نہیں ہوگی. یہاں ایک اور اشکال بھی دور ہو جاتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں شریعت کے بعض احکام تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہو گیا. جیسے یہی سود کا مسئلہ، بھئی آج کون سی معیشت سود کے بغیر چلتی ہے؟ کون سا کاروبار سودی قرضے کے بغیر بنتا ہے؟ کون سا گھر سودی قرضہ لیے بغیر بنتا ہے؟ تو اس کے بغیر تو کوئی کاروبار، کوئی معیشت ہو ہی نہیں سکتی. اور شریف آدمی تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا، 2 نمبری کرنی پڑتی ہے اور ہیر پھیر کرنی پڑتی ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے، بہانے بناتا. اور جناب یہ کہ خواتین کے لیے پردہ بہت مشکل، آج کے زمانے میں کیسا پردہ، رشتے کیسے آئیں گے، شادیاں کیسے ہوں گی، گھر کے معاملات کیسے چلیں گے، اور طرح طرح مختلف جو احکام ہیں شریعت کے، اس پر طرح طرح کے. آج کے دور میں تو یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کیا فرما رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا جس پر آدمی عمل نہ کر سکے. اللہ جانتا ہے نا، قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، تو جو شریعت دی ہے وہ قیامت تک اپلیکیبل ہے. ہاں کسی شخص کے ساتھ کوئی شرعی عذر لاحق ہو جائے، اس کے لیے وے آؤٹ شریعت نے دیا ہے. جیسے نماز ہے، فرض ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہر حال میں. بھئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو لیٹ کے، ٹھیک ہے. پڑھنی ہے، معاف نہیں ہوگی، اس کی صورتیں تبدیل ہو جائیں گی. اسی طرح کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو جان بچانے کے لیے حرام گوشت سامنے پڑا ہوا اس کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی. مجبوری کے عالم میں مجبوری کے حالات میں شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں تبدیل ہوتے. یہ نہیں ہوگا کہ جناب پوری میجورٹی کے لیے، پوری عوام کے لیے شریعت کا حکم تبدیل ہو جائے گا، نہیں. جو شخص مجبوری کی حالت میں ہے اس کے لیے حکم بدلے گا، وہ جا کر اپنے لیے فتویٰ لے اور اس کے لیے اس کے مطابق عمل کرے. تو اصول یہی ہے کہ شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پر قیامت سے پہلے کوئی دور ایسا آ جائے جس پر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور اس کو نقصان بھی اسی کام کا ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، یعنی گناہ کوئی کمائے۔ اس کے اختتام پر، سورت کے اختتام پر بہت خوبصورت دعائیں سکھائی گئیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے، خطا ہو جائے یا بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ یہ دعا بھی قبول ہو چکی، جیسے ابھی ہم نے حدیث دیکھی، میری امت سے اللہ نے بھول اور غلطی اور مجبوری کے حالت میں کیے گئے گناہ کو، اس کا گناہ اٹھا لیا۔ دوسری دعا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ یہ بھی دعا قبول ہو چکی۔ یہود کی شریعت بہت مشکل تھی ہمارے شریعت کے مقابلے میں۔ ان کے اگر یہ کپڑا کہیں ناپاکی لگ جاتی تھی نا کپڑے پر، اس وہ دھو کے صاف نہیں ہوتا تھا، اس کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کے ہاں قتل ناحق کے بدلے میں صرف قصاص ہی قصاص کا حکم تھا، دیت نہیں لی جا سکتی، بدلے میں قتل ہی ہوگا، اور بہت سارے احکام بہت سخت۔ ان کا روزہ مغرب کے بعد جس وقت آنکھ لگ گئی سو گئے، روزہ شروع، کوئی سحری وحری نہیں، کچھ نہیں۔ مشکل شریعت تھی، اس کے مقابلے میں بہت آسانی ہے ہماری شریعت میں جو اللہ نے عطا کی، یہ اسی دعا کی برکت سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ آیت کے شروع میں کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ساری دعائیں مقبول۔ جب یہ دعائیں دنیا میں قبول ہو گئیں، اب آخرت کے حوالے سے 3 دعائیں ذکر کی، 3 دنیا کی دعائیں ذکر کی جو قبول ہو گئیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آخرت کی بھی 3 دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ واعف عنا، بس اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عدالت میں کسی مجرم کو کہا جائے کہ دیکھو ابھی ہم تمہاری یہ غلطی معاف کر رہے ہیں، لیکن تمہیں 2 گھنٹے تک یہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر باہر جاؤ۔ تو وہ جرم تو معاف ہو گیا، جس جرم کی سزا بہت سخت تھی، قید کی یا مالی جرمانہ تھا یا جو کچھ بھی تھا، وہ تو معاف کر دیا، لیکن کہا نہیں 2 گھنٹے تک تمہیں یہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر باہر جاؤ۔ یہ 2 گھنٹے تک عدالت میں اور پولیس والوں کے گھیرے میں بیٹھنا، یہی اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو درگزر تو اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی ایک مشقت ہے، تو اگلا لفظ استعمال کیا، اے اللہ اس سے آگے بڑھ کر وغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجئے، بخش دیجئے، یعنی وہ جو ہمارے نام اعمال میں لکھا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو بخش دیا گیا، اے اللہ یہ بھی نام اعمال سے مٹا دے، کوئی ریکارڈ ہی نہ رہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اچھا، گناہ معاف ہو گیا، نام اعمال سے بھی مٹا دیا گیا، لیکن اے اللہ ایک درخواست اور ہے، ورحمنا، ہم پر رحم کر کے جنت میں بھی داخل کر دیجئے۔ جہنم سے تو آپ نے بچا لیا، گناہ تو معاف کر دیا، اب اپنی رحمت کے طفیل جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دیجئے۔ 3 درجوں پر 3 دعائیں، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، حامی و ناصر ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائیے۔ تو یہ دعا اس کے اختتام پر بھی اگر ویسے آدمی قرات کر رہا ہو تو آمین کہنا چاہیے، جیسے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے، اسی طرح اس دعا کے اختتام پر بھی آمین کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ چلیں، سورۃ البقرہ میں تفصیلات زیادہ تھیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج اس کی تکمیل ہوئی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران میں ابتدائی جو 10 رکوعات ہیں اس میں عیسائیوں کے حوالے سے تذکرہ ہے، تو شروع میں کچھ تفصیل دیکھ کے پھر انشاءاللہ آگے ہم تیزی سے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا حقیقی فہم، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی احکام ابھی ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.